آپ کو نہیں لگتا لوگ کہتے ہیں کہ نرگس کے آنے کے بعد دیدار کے آنے کے بعد اسٹیج ڈرامہ جو ان سے ہے وہ نہیں رہا جو تھا؟ میں اس کو ذرا آسان میں یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں اگر نرگس بھی آئی ہے تھیٹر میں یا دیدار بھی آئی ہے یا کوئی بھی آئی ہے، وہاں تک اتنا گند نہیں تھا. اچھا آپ دیکھیں اگر انہوں نے مطلب ڈریس ہی پہنے نا، ننگے نہیں پہنے انہوں نے، مطلب انہوں نے ایکشن کیے، اپنے گانے سے اپنے ایکسپریشن سے کام کیا، لیکن اس کے بعد جو کام ہوا وہ وہاں سے خرابی ہوتی ہے. جب ان لڑکیوں نے اچھا کام کیا، نرگس نے بھی، دیدار نے بھی، سب لوگوں نے، لیکن باقی جو بعد میں کام ہوا ہے، جیسے لوگوں نے قمیضیں اٹھا لی، لاچے اٹھا لیے، وہ بارش کے اوپر سے بارش پڑ، ان لوگوں نے اسپیشلی آپ نے اس پہ ریٹیلیٹ نہیں کیا کہ یہ آپ کی فیلڈ خراب ہو رہی ہے؟ جیسے نرگس جی ہیں، دیدار جی ہیں، یہ تمام خواتین ہیں، میرے لیے بڑی قابل احترام ہے، انہوں نے کبھی احتجاج نہیں کیا اس چیز کے اوپر کہ ہماری سٹیج خراب کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں میری بات سنیں، نرگس کے اوپر اللہ کی بہت رحمت ہے. اگر اس نے فیلڈ چھوڑی ہے نا تو وہ اب جس فیلڈ میں ہے نا وہ بہت زیادہ فیلڈ سے کما رہی ہے. بیوٹیشین ہے ماشاء اللہ، بیوٹیشین ہے اپنا، اس کا یہاں پہ پارلر ہے، اب کینیڈا میں بنا رہی ہے، دبئی میں بنا رہی ہیں، تو وہ ہر بکری بھی ہے، اس کو کوئی دھیان نہیں ہے کہ نرگس کو کہ وہ کیا کر رہی ہیں یا وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ماشاء اللہ اپنے کام میں اتنے بزی ہے. دیدار کو بھی دیکھ لیں، بالکل فیلڈ سے الگ ہی ہو گئی. ہاں الگ ہو گئی، انہوں نے اپنا سیٹ اپ کر لیا. اب دیکھیں جب آپ لوگ علیحدہ ہوتے ہیں پھر کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں نا کہ ہم کچھ کریں. اب میں نے ایک ریسٹورینٹ بنایا، میرا پہلے بھی ریسٹورینٹ تھا، اب میں کام نہیں کر رہی، اس وقت کام ہے ہی نہیں، کون مجھے لے گا یا کیوں میں سوچوں میں کام تباہ کیوں ہو گئی؟ آپ کو لگتا کیا ہے کہ یہ تباہ کیوں ہوئی فلم انڈسٹری؟ تو مجھے نہیں لگتا، مجھے تو کوئی امید نہیں ہے، اور بڑا دکھ ہے کہ اب تو شان صاحب ایک فلم بنا رہے ہیں، شان صاحب میرے بھائی ہیں بڑے، وہ فلم بنا رہے ہیں جٹ ری لوڈڈ دوبارہ سے، اور اس کے لیے وہ محنت بھی بڑی کر رہے ہیں. انہوں نے میرا کی بھی ایک فلم سائیکو کے نام سے ایک فلم ہے، ہاں وہ بھی آ رہی ہے. میرا بھی کہہ رہی میں سائیکو. بالکل صحیح. انہوں نے وہ فلم بنا رہے ہیں، ان سے آپ کو کیا امید ہے؟ شان سے، شان اچھا ڈائریکٹر ہے کیونکہ اس کے باپ ماشاءاللہ بڑا نام تھا ان کا، اور ان کی والدہ ماشاءاللہ بہت اچھی آرٹسٹ تھیں، اور میری تو وہ بہت بہنوں جیسی تھیں. شان اپنے اسٹائل میں کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ہماری فلم انڈسٹری کو اس وقت اسٹائل نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ ہمدردی چاہیے، کہ آپ کسی کے ساتھ، وہ کہنا نا پنجابی، موڈا لا کے ٹورو. اگر جب تک آپ لوگ کسی کے ساتھ کندھا لگا کے نہیں چلیں گے، آپ اپنی پیمنٹ اتنی کر لیں گے تو دوسرے بیچارے کام نہیں کر سکیں گے. شان صاحب کی آج چند لوگ ہیں، سید نور صاحب کو لگا لیں، شان کو لگا لیں، اور کئی ایسے 2-4 ڈائریکٹر لگا لیں جو چاہیں تو اپنا، انہوں نے اتنا کمایا ہوا ہے، فلم انڈسٹری سے کمایا ہوا ہے، باہر سے نہیں کمایا. وہ اگر موڈا لگا کے چلیں تو میں سمجھتی ہوں کیا چلیں، کیا کریں، 4-5 فلمیں بنائیں، رسک لیں، پھر کرنا چاہیے نا. پھر جس انڈسٹری سے کمایا تو اس میں لگانا بھی چاہیے. وہ بے گھبراتے ہیں کہ فلم کے اندر آنے سے گھبرا رہے ہیں میرے خیال سے، کیونکہ اب پتہ ہے نا کہ فلم چلنی نہیں، کیونکہ آڈینس بہت ایڈوانس. کراچی کی انڈسٹری کو کیسا دیکھتی ہیں آپ؟ ابھی ان کی ہمایوں سعید صاحب کی مووی لگی ہے، ہاں جی، وہ لو گرو کے نام سے، کیسی لگی آپ کو؟ میں نے فلم نہیں دیکھی، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں میں ایک میں نے دیکھا ہے جو خاص بات، کہ کراچی کی جتنی ٹیمیں ہیں انہوں نے اپنی ٹیم سے باہر نہیں نکلنا. انہوں نے لاہور سے نہیں فنکار، انہوں نے کسی کو فنکار کو نہیں لینا لاہور سے. اگر کوئی ملنا بھی چاہے تو وہ نہیں ملنا چاہتے، نہیں ملنا. یہاں پیچھے کو ہمارے پروڈیوسر گئے ہیں ادھر، پتہ نہیں کہ ہمایوں سعید کو یا کس کو کاسٹ کرنے، انہوں نے باہر بٹھا کے انتظار کروا کے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کام ہی نہیں کرنا. تو جب یہاں پہ ایسا، لیکن اپنی وہ فیلڈ میں کراچی کا ایک الگ گروپ ہے، وہ کسی ایک کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا کر رہے ہیں، اچھے ڈرامے کر رہے ہیں. کراچی اور لاہور کا مقابلہ ہے، لاہور تو بالکل ہی انڈسٹری ختم ہو چکی ہے. ہاں ایک وقت تھا لاہور، ہوتے ہیں نا جنہیں لاہور نے ویکھیا اور جمیا نہیں، ماشاء اللہ. اور انڈسٹری ہماری تو اصل تو مین لاہور کی انڈسٹری، گڑھ جسے کہتے ہیں نا، بالی ووڈ تو لاہور ہے. تو باقی یہ چند ٹائم آتے ہیں، کوئی کراچی میں ہٹ ہو جاتا ہے، کوئی ملتان میں ہو جاتا ہے، لیکن مین جو ہے نا وہ ہمارا لاہور ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاہور دوبارہ انڈسٹری قائم ہوگی؟ ہونی چاہیے. اگر کچھ لوگ، میں نے آپ کو کہا ہے کہ جیسے کچھ بڑے ایکٹر، کچھ بڑے ڈائریکٹر مل جل کے کوئی کام کریں تاکہ کوئی اس کو سنبھالے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی سینما نہیں ہے، سینما نہیں ہے. اگر اچھی فلم ہے تو سینما میں فلم جائے گی، فلم چلے گی، تو پھر وہ سینما خود بخود آپ کو کہے گا جی بنائیں، لگائیں. اچھا تو دانا جی چلیں، اس سے آگے آتے ہیں، ادھر آپ کی پرسنل لائف پہ آتے ہیں. شادی کب کی آپ نے؟ 30 سال. 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 30 سال.
شادی تو میں نے بہت پہلے کی تھی. لو میرج کیا آپ نے؟ لو بھی کہہ سکتے ہیں, بعد میں لو ہو گیا, لیکن زیادہ رینج میرج تھی. اسلم ڈار صاحب سے میں نے شادی کی تھی. اسلم ڈار صاحب سے, بہت بڑے ڈائریکٹر تھے. انہوں نے مجھے ماشاءاللہ اتنا نام بھی میرا, اللہ کے بعد انہوں نے میرے پہ بہت محنت کی, اور بڑے سنسیئر آدمی تھے. اور پہلے تو اسلم ڈار صاحب شادی شدہ تھے پہلے؟ جی, ان کے 2 بیٹے تھے. اور آپ کی دوسری شادی ہوئی ان سے؟ ہاں, میری دوسری. اچھا, تو آپ بچے ہیں آپ کے ان سے, اسلم ڈار صاحب سے؟ میرے 2 بچے ہیں. وہ اسلم ڈار صاحب سے ہیں؟ اچھا, ماشاءاللہ. تو وہ جو آپ کے دونوں بچے ہیں, آپ ان کو فیلڈ میں لانا چاہتی ہیں, انڈسٹری میں؟ بیٹی تو میری ماہم رحمان ماشاءاللہ فیلڈ میں ہی ہے. ایک تو وہ اعلیٰ پڑھی ہے, پھر وہ سنگر بھی ہے. آج کل وہ کینیڈا میں ہے. ابھی کینیڈا میں بھی اس نے شو کیا بہت بڑا, ماشاءاللہ. تو بیٹے میرے کی ڈیتھ ہو گئی. ابھی میری, آپ بتانا چاہیں گی اس کے بارے میں کچھ؟ بیٹا میرا ہیرو تھا جی, بہت پیارا تھا, بڑا قداور, خوبصورت. بس پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے. وہ مرڈر ہوا ہے. وہ بھی مرڈر ہوا؟ ہاں جی, وہ باہر نکلا ہے تو اس نے کچھ شاپ سے کچھ چیزیں لی ہیں, تو کسی لڑکے نے اس کو نا اس کا موبائل چھینا. تو موبائل چھین کے تو وہ ماشاءاللہ اس نے بھی نہیں اسے چھیننے دیا, تو اس نے گولی مار دی اس کو. وہ 2 مہینے زندہ رہا. خیر اس کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا. شادی شدہ تھا جی. ابھی میری بہو کی ڈیتھ ہوئی, فاطمہ. تو یہ ایک عجیب کہانی ہے کہ اللہ, آپ کی بہو بھی فوت ہو گئی؟ ہاں جی, اور بڑے ینگ دونوں بچے گئے ہیں. اور میں نے, بیٹے کی عمر کیا تھی؟ میرا بیٹے 27 سال کا تھا. سو ینگ. تو آپ دیکھیں کہ میں نے 2 جوان بچوں کی لاشیں بھیجی, اور یہ اللہ کو پتہ ہے, جبکہ اللہ کو یہ بھی پتہ ہے میرا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. اس کے باوجود بھی میں زندہ ہوں. آپ نے مجھے بلایا, میں آئی ہوں. لیکن ایک وہ جی ایک اتنے بڑے صدمے سے نکل کے, ہاں جی, تو زندگی ہے نا, پھر سہنا پڑتا ہے. بہو کا انتقال کیسے ہوا؟ بس اچانک ہارٹ اٹیک آیا اس کو. اصل میں تو بہت جوان بچی تھی, اور اصل میں اس کی بڑی محبت تھی. وہ تو مر اسی وقت گئی تھی جب اس کے میاں کی ڈیتھ ہوئی تھی. پتہ نہیں کیوں زندہ رہی 2-2.5 سال. تو یہ زندگی کی کہانی ہوتی ہے. جی آپ کی بیٹی جو سی ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ رہی کیونکہ وہ کینیڈا میں ہیں؟ وہ کینیڈا میں. تو آپ اکیلی ہیں؟ جی میں اکیلی ہوں. بس اپنے کام میں بزی ہوتی ہوں. میرے دوست بہت اچھے ہیں, آ جاتے ہیں, گپیں شپیں لگتی ہیں. کام, کیونکہ اگر میں بھی تنہا کو بیٹھ جاؤں تو میرا خیال صحیح نہیں ہے. یہ میں بھاگی پھرتی ہوں تو میں ذرا تھوڑا سا کور کر جاتی ہوں, ورنہ مشکل ہو جاتی. کون سا دوست اس مشکل میں سب سے زیادہ ساتھ رہا؟ سب اچھے ہیں. کوئی ایک دوست تو ہوگا جو بہت زیادہ ساتھ رہا, جس نے بہت زیادہ آپ کا اس موقع میں آپ کا ساتھ دیا؟ ہاں, سخی سرور صاحب, انہوں نے بڑا مجھے اس موقع پہ سہارا دیا. اور میرے بہت سارے ایسے لیڈیز بھی ہیں, جینٹس بھی ہیں جو اس وقت پہ بڑا انہوں نے مجھے ہر قسم کا سہارا دیا. جی اس کا مطلب زندگی جو سی پرسنل لائف ہے وہ تو بڑی صدموں سے ہم لوگ تو ٹوٹے ہوئے ہیں. کسی فنکار سے بھی آپ پوچھیں, کوئی فنکار آپ کو خوش نہیں نظر آئے گا. کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں ہلچل مچی ہوگی, کہیں نہ کہیں وہ ٹوٹا ہوگا. لیکن کہتے ہیں نا, پھر وہ بندہ وہی مضبوط ہے. جیسے آپ مجھے کہتے ہیں آپ بڑی مضبوط ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. اور میں قرآن پاک نا میں نے وہ اس میں پڑھا ہوا اردو کے ترجمے میں, اور بہت زیادہ پڑھا ہے میں نے. تو وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی, اور اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. تو انسان کیسے ہل سکتا ہے؟ وہ کچھ ایسی چیزیں پڑھ کے نا مجھ میں بہت صبر آ گیا. میں کہتی ہوں اچھا اللہ میاں اس میں بھی کوئی بہتری ہے, آپ کو پتہ ہے یہ کیا راز ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو میں بڑی ہنسمکھ, بڑے مطلب کہکے لگانے والی, اور بڑی کمپنی, لوگ صرف ہنسنے کے اور چائے پینے کے لیے میرے پاس آتے تھے کہ یار بور ہونے چلیں دردانہ کی طرف چلیں, وہ ساتھی تو ہے نا. تو آج بھی بس کیا ہنسنا ہے, لیکن ٹھیک ہے, پیار کرتے تھے لوگ مجھے.